ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرات، آپ بھی کرونا وائرس سے واقف ہیں اور ہم بھی اسی کرونا وائرس کے بارے میں ہی گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، مسجد ہو یا مندر ہو، بیت اللہ ہو یا ویٹیکن سٹی یا دیوار گریا، سب ویران ہیں اور نوحہ کناں ہیں۔ میں اس بات کو ابھی اپنی گفتگو کا موضوع نہیں بنانا چاہتا کہ یہ کرونا وائرس کیا ہے، کہاں سے پیدا ہوا، کیا کرتا ہے، میڈیکل ایفیکٹ اس کے کیا ہے، یہ بیماری کیا ہے، انفلوئنزا ہے یا نمونیا ہے۔ بہرصورت اس سے ملتی جلتی بیماریوں کا ذکر پرانی طب کی کتب میں ملتا ہے، اور یہ بھی ملتا ہے کہ یہ وبائی امراض ہیں۔ تو سردست اس کو ایک طرف رکھتے ہیں۔ مجھے آج کی اس مختصر سی نشست میں کچھ چیزیں حکومتی اداروں، ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ سے کرنی ہیں۔ عوام کو اس کے بارے میں صحیح انفارمیشن کیوں نہیں مل رہی؟ یا تو آپ کہہ دیں کہ ہمیں خود نہیں ہے، ہمیں آج تک جو بتلایا گیا، اور آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے کہ یہ ایک آدمی سے دوسرے آدمی کی طرح منتقل ہوتا ہے۔ کس طرح منتقل ہوتا ہے؟ خون کے ذریعے منتقل نہیں ہوتا، ازدواجی تعلقات سے منتقل نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ سانس سے باہر آتا ہے وائرس، ناک کے ذریعے آتا ہے، منہ کے ذریعے آتا ہے، چھینکنے سے، کھانسنے سے، یا گلے میں کوئی چیز چلی جائے، اس طریقے سے۔ اگر ایک آدمی کو ہے، وہ کھانسے گا تو جہاں تک اس کی کھانسنے کی آواز جائے گی، وہاں کوئی اگر آدمی کھڑا ہے اس کو لگ جائے گا۔ اسی طرح چھینک کے بارے میں، اسی طرح سانس کے بارے میں ہمیں تو یہ بتایا گیا۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہاتھوں کو دھو لیا جائے، اگر آپ کے ہاتھ پہ کہیں وہ وائرس چپکا ہوا ہے اور خطرہ ہے کہ آپ اب وہ ہاتھ اپنے ناک میں لے جائیں گے یا دانت میں لگا لیں گے یا آنکھ میں لگا لیں گے، تو یہ آپ کے ہاتھوں پہ لگا ہوا وائرس آپ کی آنکھ کے ذریعے، ناک کے ذریعے، کان کے ذریعے، منہ کے ذریعے آپ کے اندر چلا جائے گا، اور پھر ہو سکتا ہے پھیپھڑوں پہ جا کے پھیپھڑوں کو ڈیمیج کر دے۔ لہٰذا آپ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنے ہاتھوں کو صابن کے ساتھ دھو لیں۔ ہمیں تو یہی بتایا گیا۔ اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ پچھلے دنوں ہمارے فیصل آباد میں ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے، کورونا کی بیماری سو کالڈ، جو ان کے گھر والوں کو بتایا گیا۔ پھر بعد میں اس کے بچوں کو بھی ہو گیا، اس کے بچوں کو بھی لے گئے، پوتوں کو بھی لے گئے، بہووں کو بھی لے گئے۔ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ 2-4 دن کے بعد انہوں نے کہا جی آپ کے وہ والد صاحب وفات پا گئے، ہم ان کی میت لے کے آ رہے ہیں۔ یہ میرے خیال میں 18 یا 19 اپریل کا واقعہ ہے، 18 یا 19 اپریل کا واقعہ، اور پرسوں 20 اپریل تھی۔ 20 اپریل تک، یعنی کہ وہ 18 یا 19 کو دفن کر دیا، 17-18 کو، 20 اپریل تک ان کے والد کی نہ رپورٹیں ان کو دی گئی، نہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ دیا گیا۔ وہ مانگتے رہے۔ اس کی تدفین کس طرح ہوتی ہے؟ وہ ایمبولنس آتی ہے، اس میں تابوت ہے، تابوت کو کہتے ہیں کوئی ہاتھ نہ لگائے، اور پھر اس کو رسیوں سے پکڑ کے قبر میں اتارا گیا۔ 9 آدمی صرف جنازہ پڑھیں گے، 10 آدمی۔ لو جی، پورے محلے میں پینک ہے، کیا ہو گیا؟ خدا نہ خواستہ اس میت کے اندر کوئی ٹائم بم ہے جو پھٹ جانا ہے، یا اس کے اندر کوئی ایٹمی تابکاری شعاعیں ہیں جو نکل رہی ہیں۔ قوم کو آگاہ کریں کہ جب آدمی مر جائے اس کے جسم سے شعاعیں نکلتی ہیں۔ عام طور پہ تو یہی ہے نا، جب ایک آدمی مر گیا، اس کا سانس رک گیا، اب نہ وہ چھینک سکتا ہے، نہ کھانس سکتا ہے، نہ سانس لے سکتا ہے، تو آپ اس کے ناک کو اچھے طریقے سے صاف کروا لیں۔ کرنا تو اس پیرامیڈیکل سٹاف نے ہے یا دوسرا سٹاف جو ہے، کرنا تو ہے، تو اس کے ناک میں کاٹن دے دیں، منہ میں کاٹن رکھ دیں، کانوں میں کاٹن رکھ دیں۔
اب ان سے تو وہ کوئی باہر نہیں نکلے گا. اب باقی رہ گیا اس کا جسم. جب آپ نے اس کو جسم کو پائیوڈین اور ڈیٹول ملے پانی سے اچھے طریقے سے نہلا دیا، آپ اس کو ایک ٹب میں ڈال دیا اس میت کو، تاکہ یہ شبہ ہی نہ رہے کہ کسی حصے میں پانی پہنچا کہ نہیں پہنچا. اب اس کے جسم میں اگر کہیں وہ وائرس تھا، جیسا کہ ہمیں کہتے ہیں صابن سے ہاتھ دھو لو، ختم ہو گیا. اب پورے جسم کو صابن سے دھو لیا گیا، پائیوڈین سے دھو لیا گیا، ڈیٹول سے دھو لیا گیا. اب جسم بھی ختم پاک ہے اور باقی ذرائع بھی ختم ہے. اب آپ نے اس کو 3 کپڑوں میں 4 کپڑوں میں لپیٹ دیا ہے، پھر اس کے اوپر ایک شاپر چڑھا دیا. اب تو وہ ایک مٹی کی بوری ہے، وہ آدمی مٹی کی بوری اٹھائی جا رہی ہے بازار میں. یا تو آپ کہہ دیں کہ مرنے کے بعد اس کے جسم سے پھر وائرس نکلتا ہے، کفن سے باہر نکلتا ہے، شاپر سے باہر نکلتا ہے، یا ہمیں بتائیں کہ ڈاکٹروں نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے. قوم کو ٹی وی کے اوپر بتائیں کہ اس وجہ سے ہم ہاتھ نہیں لگانے دیتے تابوت کو، اس وجہ سے ہم چہرہ نہیں دکھاتے. اتنی تکلیف ہوئی ہے وہ رسا کو. اور میں اپنی حد تک حکومتی اداروں میں بھی گیا ہوں، نمائندوں سے بھی ملا ہوں، ڈاکٹروں سے بھی ملا ہوں. ہمیں بتایا ہی نہیں جاتا آخر یہ کیا ہو رہا ہے. ملک کے اندر یہ پینک کیوں کریٹ کیا جا رہا ہے؟ آپ نے اس بیماری کو، ہم اس بیماری کا انکار نہیں کرتے، اس بیماری کو بیماری رہنے دیں، اس کو پینک نہ کر دیں. لوگ جو ہیں وہ دہشت زدہ نہ ہو جائیں. دہشت زدہ ہو جائیں گے، ان کے اعصاب جواب دے دیں گے، ان کی قوت مدافعت کم ہو جائے گی. تو یہ میری ایک اپنے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ آپ غور کریں ہماری حکومتیں کیا کر رہی ہیں. ٹی وی پہ آ کر بتائیں، میرے ان سوالوں کے جواب دیں. اگر جواب نہیں ہے تو پھر ماننا پڑے گا اس بیماری کے پیچھے کچھ پس پردہ اہداف ہیں، کچھ خفیہ اہداف ہیں. تو آج نہیں تو یا کل کسی نہ کسی وقت تو نکل آئیں گے نا. آئیے قوم کو اعتماد میں لے کر بتائیں کہ مرنے والے کو ہم اس طرح کیوں کرتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.